اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی قدوس سرہ العزیز مہرولی نئی دہلی سے تصوف کا یہ خادم صوفی غیاث الدین آپ کی علمانہ خدمت کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے، باہوش کرنے کے لیے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، قبول فرمائیے۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے سورہ بقرہ کچھ آیتیں۔ آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے سورہ بقرہ کچھ آیتیں۔ یہ عنوان رکھنے سے پہلے گہرائی سے ان آیتوں کا مطالعہ کیا گیا، سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور پھر آپ کی خدمت کے لیے تصوف کا یہ خادم تیار ہوا۔ بات چیت شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں پہلے سمجھ لینی ضروری ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ دراصل کتاب اللہ الگ ہے، اس کے اندر قرآن پوشیدہ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم کتاب اللہ اور اس کے اندر جو چھپا ہوا قرآن ہے، پوشیدہ قرآن ہے، ان دونوں کے فرق کو سمجھ لیں۔ نمبر 2، قرآن یا اللہ کی کتاب فکری کتاب ہے، ذکری کتاب نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ کی کتاب ہمیں فکر کرنے کا تقاضا کرتی ہے ہم سے، نہ کہ ذکر کرنے کا۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ایک عوام ہیں، عام لوگ ہیں، ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چل رہا ہے۔ کتاب اللہ کو بدل کے قرآن کہا جانے لگا۔ جو فکر کرنے کی، اللہ کے حکموں پر فکر کرنا چاہیے اور فکر کر کے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم نے اسے دہرانے، رٹنے، ذکری کتاب بنا لیا، ذکر کرنے کے قابل کتاب۔ اس کا ذکر کرنا تب بہتر ہے جب آپ اس میں فکر کریں۔ تو بنیادی طور پر یہ فکری کتاب ہے، کتاب اللہ فکری کتاب ہے۔ نمبر 3، جب تک ہم یہ قبول نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم یہ دل سے قبول نہیں کریں گے کہ ہم لوگ ہر اچھی چیز کا برا استعمال کرنے میں ماہر ہیں، آدمی ہر اچھی چیز کا برا استعمال کرنے میں ماہر ہے، جب تک ہم اس بات کو حقیقت میں دل سے قبول نہیں کریں گے، تب تک ہماری روحانی ترقی ہونا ناممکن ہے۔ دنیا کی
ہر چیز کا جو باری تعالیٰ نے بہترین سے بہترین نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی، بنائیں، اللہ کے علم کے ذریعے ہی نئی چیزیں ایجاد ہوئیں، ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل آج کے دور میں موبائل فون ہے۔ ویسے تو ہم ہر چیز کا ہی برا استعمال کرنے میں ماہر ہیں۔ ان 3 باتوں کو آپ خیال رکھیے کہ قرآن اللہ کی کتاب میں پوشیدہ ہے، کتاب اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب فکر کرنے کا تقاضا کرتی ہے، فکری کتاب ہے، ذکر نہیں، اس کا ذکر دہرانے رٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، فکر کر کے اور عمل کرنے سے ہوگا۔ اور نمبر 3 کہ ہم جو بھی بہترین سے بہترین نعمتیں ہم کو عطا ہوئی ہیں قدرت کی طرف سے، ہم ان کا برا استعمال کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہیں، جبکہ ہم اس کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں، اور بہترین استعمال کے لیے ہی وہ بنائی گئی یا ایجاد ہوئی۔ تھوڑا فکر پر غور کرتے ہوئے کتاب اللہ کی ایک سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس کی کچھ آیتوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ غنی ہے، حلم والا ہے۔ اب ہم نے ٹرانسلیشن تو یہ پڑھ لی، مناسب بات کہہ دینا، لیکن اگر یہ تصوف کا خادم آپ سے سوال کرے، ایک آدمی سے سوال کرے کہ مناسب کیا ہے، تو کہے گا صاحب گوئی سے کام لینا۔ دوسرے سے سوال کرے کہ مناسب کیا ہے، بولے جیسے کہ ساتھ تیسا کرنا۔ تیسرے سے پوچھے گا تو مناسب لفظ کا جواب کچھ اور آئے گا۔ یہ تصوف کا خادم یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان کا مناسب، ہر انسان کے لیے مناسب لفظ الگ الگ ہے۔ ہر انسان کی مناسب کی ڈیفینیشن الگ الگ ہے۔ کوئی بدزبان عورت یہ ماننے کو کبھی تیار نہیں ہوتی، نہ ہوگی، کہ میں نے مناسب بات نہیں کہی۔ کوئی بدتمیز آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں نے مناسب بات نہیں کہی۔ سب اپنی انا کے لیے، تکبر کی حفاظت کے لیے اپنی بات کو مناسب کہتے ہیں۔ یہاں مناسب کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔
اس آیت، اس مناسب لفظ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سرکار دو عالم کی ایک حدیث پہ غور کرنا پڑے گا کہ سمجھدار کی زبان عقل سے آگے ہوتی ہے، ناسمجھ کی زبان، معاف کیجیے گا، ناسمجھ کی زبان عقل سے آگے ہوتی ہے اور سمجھدار کی زبان عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کے معنی ہوئے کہ جو سمجھدار ہے وہ پہلے عقل کا استعمال کر کے پھر بولتا ہے، جو ناسمجھ ہے وہ پہلے بول دیتا ہے۔ اس بارے میں محترم کبیر صاحب کا ایک دوہا بھی ہے، ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے، اوروں کو شیتل کرے آپ ہو شیتل ہوئے۔ مناسب بات دوسروں کو تو ٹھنڈک پہنچاتی ہی ہے، خود کو بھی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے جو بولا جائے وہ مناسب ہے۔ ہمیں مناسب اپنے طریقے سے جسے چاہیں مناسب مان لیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جو باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تشریع کے مطابق مناسب ہے، اس مناسب کے احاطے میں آنا ہے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا۔ درگزر کا مقصد ہوتا ہے ٹال دینا، کسی نے بہت برے الفاظ استعمال کیے آپ کے لیے، اسے ٹال دینا، درگزر کر دینا۔ ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے۔ آزار کا مقصد نقصان پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ خیرات دے رہے ہیں اسی کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہاں پارٹیکولرلی اسپیشلی اس کے لیے لفظ نہیں آیا ہے۔ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کر دینا ایسی خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف دی جائے۔ اس بات کا مقصد یہ ہوا کہ ہم ظلم کا سہارا لے کر کسی کو بھی، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم خیرات بھی بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ خیرات کسی کام کی نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ظالم لوگ، کیونکہ ایک سائیکولوجیکل طور پر ایک احساس رہتا ہے ظالم کو اپنے ظلم کا، تو وہ خیرات کر کے اس اپنے احساس کو، ظلم کے احساس کو کم کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم جو اس نے اپنی کتاب میں دیا وہ صاف صاف یہ ہے کہ ایسی خیرات سے اس ظلم کا یا اس نقصان پہنچانے کا، آزار پہنچانے کا، اس خیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم تکلیف پہنچاؤ، بیکار ہے ایسی خیرات، یہ بھی بیکار ہے تم تکلیف پہنچاؤ۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اے مومنو، ایمان والو،
یہ آپ جانتے ہیں، پچھلی بات چیت سے ثابت ہو چکا ہے کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے، اسلام میں اور ایمان میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ یہ گہرائی سے طریقت میں اترنے پہ پتہ چلتا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اپنے صدقات۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، ایک بات آپ اچھی طرح، میری گزارش ہے تو غور سے سمجھ لیجئے۔ صدقات صدقے کی جمع ہے، اور صدقے کے معنی عام طور پر یہ مشہور ہو گئے ہیں کہ جیسے جان کے بدلے میں بکرا دے دینا، مرغا دے دینا، یا کچھ جو عام طور پر ہے۔ صدقے کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ صدقے کے معنی ہیں جو صدق دلی سے دیا جائے۔ معاشرے میں، سماج میں بہت ساری عجیب سی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔ صدقات، صدقے کی جمع، وہ جو تم بہت نیک دلی سے دیتے ہو۔ صدقہ لفظ کا مقصد ہے جو صدق دلی سے دیا جائے، صدق ہو کر دیا جائے۔ اس لیے آج کے بعد اگر کہیں صدقہ لفظ سنیں، بہت ساری ہے جی سیدوں پر صدقہ وہ نہیں ہے، اور اس کو نہ، اور اس کو نہیں، فلانا ڈھکانا، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا پھیلا رکھا ہے، اور بس کیا کہا جائے۔ تو اے مومنوں، اپنے صدقات جو اچھے دل سے آپ دیتے ہو اور خیرات کو احسان جتا کر اور نقصان دے کر برباد نہ کرو۔ اگر آپ اچھے دل سے کسی کو کچھ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور خیرات کو، احسان مت جتاؤ اس کا، برباد ہو جائے گا نہیں تو وہ سب کچھ۔ جس طرح وہ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے، آئے ہائے، یہ بات بڑی قیمتی ہے۔ ایگزامپل دے رہا ہے باری تعالیٰ کہ جس طریقے سے وہ جو صرف دکھاوے کے لیے، جمعے میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے فلاں حاجی صاحب جو ہے وہ 51 کٹے دے رہے ہیں، فلاں صاحب یہ دے رہے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نام لیجئے تاکہ معاشرے میں، ارے حاجی صاحب آپ نے تو 51 کٹے دے دیے، 50 کٹے دے دیے مسجد میں، بہت بہتر۔ منع فرما رہا ہے باری تعالیٰ، برباد ہو رہا ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ آپ چپ چاپ 1 کٹا دے دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، گزارش کے 10 ساتھ دیجئے۔ جس طرح وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا مال جو خرچ کر رہا ہے اس کے پیچھے مقصد صرف دکھاوا ہوتا ہے، اور اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ سب سے زیادہ کمال کی بات ہے۔ دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، لیکن اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ اس مال کی مثال اس چٹان کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مینا، پانی، بارش برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ مثال ہے، اور کتاب اللہ میں بہت جگہ مثالوں کا استعمال کیا گیا ہے۔
بالکل ایسے وہ چیز برباد ہو جائے گی کہ جیسے تھوڑی سی مٹی ہو اور بہت اچھی بارش ہو اور وہ دھل جائے، بیکار، یعنی وہ اعمال بیکار ہو گیا۔ اسی طرح ریاکار ہے، ریاکار نفس امارہ کی جو خصلتیں ہیں، ایسا کہیے نفس کی بری حالت کی جو پہچان ہے، ان پہچان میں جو 10 چیزیں ہیں ان میں ایک چیز ریا شامل ہے، اور ریا کے عام معنی ہیں پاکھنڈ، دکھاوا۔ اس طرح ریاکار اپنے کاموں کا، اپنے اعمال کا سارا حصہ بھی، اپنے اعمال کا ذرا سا حصہ بھی حاصل نہیں کریں گے، بیکار ہو گئے، سب بیکار۔ تم کر بھی رہے ہو اور وہ بیکار بھی جا رہا ہے، کیا فائدہ؟ اور وہ اللہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مرکز تصوف سے کے جو ممبر ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے شکریہ ادا کرنے کی، اس کے پیچھے یہی آیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہوتا ہے نا، باری تعالیٰ نے آنکھیں دی، کیا شکریہ ادا کرتے ہو؟ ٹانگیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، کان دیے، کیا کس چیز کے لیے شکریہ ادا کرتے ہو؟ اور جو ناشکرے ہیں، جو شکر ادا نہیں کرتے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کرنے والوں کو ہی ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اسے کون ہدایت دینے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلے چپ چاپ، کبھی بھی جذباتی طور پر اس کی ہر نعمت کے لیے چپ ہو کر اپنے اندر اس کا شکریہ ادا کرنا آپ کو اس کی ہدایت کے قابل بنائے گا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بول کر، جتا کر لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، آپ دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے، اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بھئی یہ بڑے مزے کی بات ہے، جو اپنے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور مقصد ہے ہی نہیں، اور صرف اللہ راضی ہو جائے اس نیت سے اور اس کی پسند خوشنودگی کے لیے اچھے دل سے، بہت ہی نیک دل سے، خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تو اب صاف صاف یہ ہو گیا کہ اپنا مال خرچ کرنے سے پہلے تو تمہارا ہے کیا؟ تم لائے کیا تھے، لے جاؤ گے کیا؟ اپنا مال، یہاں لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ تو اس لیے استعمال کیا گیا کہ تم اپنا مال سمجھتے ہو، ورنہ تمہیں ہر چیز تو باری تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔
سانس تک تو باری تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تم سوچتے ہو میں سانس لے رہا ہوں، جس سے تم زندہ ہو وہ تک باری تعالیٰ کی عنایت ہے ہر پل۔ اور اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہے کہ میں سانس لیتا ہوں تو آپ ذرا 10 منٹ روک کے دکھائیے۔ تو خیر، اپنا مال سے مراد یہ ہے کہ جسے تم اپنا مال سمجھتے ہو یا کم عقل لوگ سمجھتے ہیں جسے اپنا مال، سارا مال سب کچھ اللہ کا ہے، کچھ کسی کا نہیں ہے، نہ مکان، نہ جائیداد، نہ پیسہ، نہ دھیلا، کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، بس وقتی طور پر تمہیں چوکیدار بنا کر بھیج دیا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور خلوص دل سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی مانند ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور جب اس پہ بارش پڑے تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر پانی نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی صحیح، اور اللہ تمہارے کاموں کو تو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو آج ہم نے جو سمجھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے کہ مناسب، جسے ہم مناسب سمجھتے ہیں وہ مناسب نہیں، جسے باری تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے وہ مناسب ہے۔ دوسرا کہ وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں وہ بیکار ہے، وہ چاہے 21 دیگیں 51 دیگیں کریں، اس سے زیادہ اچھا ایک نمک کی چٹکی ہے یا ایک نمک کا پیکٹ ہے جو باری تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہو کر کیا جائے۔ اور تیسرا پہلو کہ جو خلوص دل سے، اچھے دل سے، نیک دل سے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، وہ بارگاہ رب العزت میں مقبول ہے۔ گزارش ہے کہ اگر آج کی بات چیت سے ہم جسے ہم اپنا مال سمجھتے ہیں اس کو خرچ کرنے کا صحیح طریقہ بھی سمجھ لیں تو یہ تصوف کے خادم کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی جب کوئی کوشش پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ مقصد ہم ریا سے بچ جائیں، ہم دکھاوے سے بچ جائیں اور باری تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کریں، ورنہ کچھ بھی کر لو، لاکھوں کروڑوں کر لو، بیکار ہو جائے گا۔ تو اس تصوف کے خادم کو تھوڑی تسلی ہوگی، چین پڑے گا اگر اس بات چیت سے کچھ لوگ بھی، چاہے کم لوگ ہوں، وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کا صحیح طریقہ، قرآن کے مطابق جو طریقہ ہے وہ طریقہ سے وہ مال خرچ کریں۔ آپ نے اتنے
شوق سے سنا، ذوق سے سنا، تصوف کا یہ خادم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔